السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تمام بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو خالق، مالک اور حاکم ہیں۔ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو سلامتی اور صحت کے ساتھ رمضان میں داخل فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ سال میں ایک مہینہ ہم کو مکمل طریقے سے ایک تربیتی کورس سے گزارتا ہے، تاکہ ہم اپنی باقی ماندہ زندگی رمضان کے علاوہ وہ بھی تقوی شاری سے، پرہیزگاری سے اور مکمل طریقے سے خشیت الہی کے منشے کے مطابق گزاریں۔ یہ مہینہ ہمارے اپنے نفس کی تربیت کا ہے، ہماری ذات کی تربیت کا ہے، ہمارے اندر خوف خدا کو مزین کرنے، اس کو جگہ دینے کا یہ مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کو ہم صرف بھوک اور پیاسے رہنے کی ایک سالانہ رسم کے طور پر اس کو انجام دیں گے تو ہم کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ہم کو اپنے نفس کو آمادہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرنا پڑے گا، اور اللہ نے جن منکرات سے ہم کو روکا ہے اس سے رکنا پڑے گا، اور جو چیز کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے اس کو اپنانا پڑے گا، اور مکمل طریقے سے ایک روزگار کی زندگی جب ہم بسر کریں گے اس ایک مہینے میں، تو زندگی کا جو روزہ ہوگا اس کو بہتر طریقے سے زندگی کو بھی ایک روزگار کی طرح ہم گزاریں گے۔ عزیزان محترم، یہ انسانی نفسیات میں یہ بات شامل ہے کہ جب اس کی نگرانی کی جاتی ہے تو وہ برائی کرنے سے، جرائم کرنے سے، جرم کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری سڑکوں پر، ہماری گلیوں میں، ہمارے مکانات پر سرویلنس کیمراز ہم نے لگا لیے ہیں، تاکہ لوگ کوئی ظلم نہ کرے، کوئی ہمارے گھر میں دراندازی نہ کرے، کوئی ہٹ اینڈ رن کا کیس نہ ہو جائے، اور کوئی کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈال دے۔ اسی لیے سرویلنس کیمرے ہم نے لگا دیے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جب ہماری کوئی نگرانی کرتا ہے تو ہم کوئی غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ اپنے آپ کو نیک بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، جب اس کا کوئی نگران نہیں ہوتا تو غلط کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ ایسی جگہوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ کیمرہ لگے ہوئے نہیں ہوتے کچھ کام انجام دینے کے لیے۔ تو کیا یہ کیمرے لگانے سے ہم جرائم پہ قابو پا لیں گے، ظلم کو روک لیں گے، برائی کو روک لیں گے؟ یہ کیمرے تو عارضی نگرانی ہے، ہم کو ایک مستقل نگرانی کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ مستقل نگرانی کے لیے جب سوال کیا جائے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ مستقل قانون کی پابندی کرنے سے آدمی برائی سے رک جائے گا، جرائم کم ہو جائیں گے، ڈکیتی کے واردات کم ہو جائیں گے، ریپ اور زنا کے کیسز میں کمی آ جائے گی، ظلم و زیادتی میں کمی واقع ہو جائے گی۔ حضرات محترم، دیکھیے، قانون جو ہوتا ہے مستقل قوانین کی پابندی۔ اب مستقل قوانین کی پابندی ہم دیکھیں گے تو یہ آدمی خود ناقص ہے، اس کی عقل کمتر ہے۔ جب ایک ناقص آدمی قانون بنائے گا تو اس کا قانون بھی ناقص ہوگا، اور وہ اس کے قوانین بھی مستقل نہیں ہوں گے، بار بار تبدیل ہوتے رہیں گے۔ تو پھر کس بنیاد پر ہم انسانوں کو ان برائیوں سے، ان پریشانیوں سے، اس ظلم سے اور گناہوں سے روک سکتے ہیں؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ظلم، زنا، ڈکیتی، چوری، لوگوں کے اوپر زور و زبردستی کرنا تو دور کی بات ہے، لوگوں کے خلاف برا سوچنے سے بھی ہم روک دے سکتے ہیں ایک چیز کے ذریعے سے، اور وہ چیز ہے اپنے اندر خوف خدا کو جگا دینا، اپنے اندر خوف خدا کو پیدا کر لینا۔ تو حضرات محترم،
یہ رمضان کا مہینہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر، یا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے کہ پچھلے لوگوں پر، جو ہمارے سے پہلے گزرے لوگ ہیں، ان کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ ہم 24 گھنٹے ہماری اپنی آخری سانس تک ہمارے ذہنوں میں یہ بات کو رکھ لیں، مستحضر کر لیں، اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی تو بھلا دیکھیے کہ کس طرح سے ہم گناہوں کی طرف جائیں گے، کس طرح سے لوگوں کے بارے میں برا سوچیں گے، کس طرح سے لوگوں کے حقوق کی پامالی کریں گے، کس طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، کس طرح سے برائیوں کی طرف ہمارے قدم اٹھ کر جائیں گے۔ صرف ایک چیز کو ہمارے ذہنوں میں جاگزی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ روزے اسی کیفیت کو، اسی احساس کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ روزے اللہ نے ہم کو دیے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ رب العزت نے کہا ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، لیکن اس ہدایت سے وہی فائدہ مند ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر جس کے اندر نہیں ہوگا، اس کی نماز کام کی نہیں، اس کا روزہ کام کا نہیں، اس کی زکوٰۃ کام کی نہیں، اس کا حج و عمرہ کام کا نہیں، اس کا کوئی خیر کا کام اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا اگر اس کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے ذہنوں میں نہ رہے۔ تو یہ تقویٰ ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ تقویٰ یہی ہے کہ اللہ نے جس چیز سے روکا ہے رک جائیں، اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کر جائیں، یہی تقویٰ ہے۔ تقوی کا مطلب یعنی یہی ہوا، ایک آسان زبان میں بولیں گے، لا ابائڈنگ سٹیزن جس کو ہم کہتے ہیں، جو قانون کی پابندی۔ کس کے قانون کی؟ وہ اللہ جس نے اس دنیا کو بنایا، ہم کو بنایا، تمام جو مخلوقات ہے اس کا وہ خالق ہے، اس کا وہ حاکم ہے، وہی شارع ہے، اس کا ہی قانون چلے گا۔ جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے گی تو یہ بات جب ذہنوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو آدمی کے قدم خود بخود گناہ کی طرف جانے سے رک جاتے ہیں، آدمی کی فکر پاک ہو جاتی ہے، آدمی کا قلب و نظر آدمی کے پاک ہو جاتے ہیں، یہ اس کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ روزوں سے اس کا حصول بہت ہی اہم ہے۔ حضرات محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی کو سڑک پہ ڈالنے سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے بریک صحیح ہے یا نہیں۔ گاڑی کیونکہ اگر سڑک پہ نکل جاتی ہے ہائی وے پہ، اگر بریک اس کے درست نہیں ہوں گے، گاڑی کی رفتار بھی تیز ہوگی تو حادثہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم پہلے سے گاڑی کے بریک چیک کرتے ہیں۔ اب تو ایسے بھی آٹومیٹک گاڑیاں آ چکی ہیں کہ راستے میں کوئی کھڈا آ جاتا ہے، کوئی گڑھا آ جائے گا، کوئی رکاوٹ آ جائے گی، کوئی حادثہ پیش کرنے والی چیز آئے گی تو خودکار نظام، آٹومیٹک ایسا سسٹم گاڑیوں کے اندر انسٹال کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک لیتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بھی ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو برائی سے خود بخود روک لے۔ باہر کی اس کو نگرانی کی ضرورت نہیں، باہر کے قانون کی ضرورت نہیں، کسی ایک نگرانکار کی ضرورت نہیں، کوئی ایک کانسٹیبل کی، کوئی سرکل انسپیکٹر کی یا اسٹیشن ہاؤس آفیسر کی کسی کی ضرورت نہیں۔ اس کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال یہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ کا خوف اس کے اندر جب آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے تمام برائیوں سے۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ خوف خدا آدمی کے اندر نہیں آئے گا تو وہ اب کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، ہیلے حوالے ڈھونڈے گا، حجتیں تعویلیں ڈھونڈے گا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اور یہ کوشش کرے گا کچھ کسی کو ڈھیل دے دے گا، کسی کے اوپر سختی کر لے گا، اور یہ اپنے آپ کو صحیح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ عزیزان محترم، اگر اکابر نے کہا ہے، ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ آدمی کو سوسائٹی میں چھوڑنے سے پہلے چاہتے ہو کہ وہ سوسائٹی میں کسی کو تنگ نہ کرے، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، تو اس کے اندر ایک کام کرو کہ اس کے اندر خوف خدا پیدا کر دو، اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر دو۔ جب اللہ کا ڈر پیدا کر کے اس کو سوسائٹی کے اندر چھوڑ دیں گے آپ تو وہ خود بھی محفوظ رہے گا اور دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔ آج یہ معاملہ ہو گیا، ہم نے بچوں کو
امتحان کا ڈر ان کے اندر تو پیدا کر دیا، بیٹے پڑھ لے، تیرے نشانات کم ہو جائیں گے، تیرے مارکس کم ہو جائیں گے، تو BE میں تیرے مارکس ختم ہو جائیں گے، JEE میں تیری سیٹ نہیں آئے گی، نیٹ میں تجھ کو سیٹ نہیں ملے گی، تو ڈاکٹر نہیں بن سکے گا، تو انجینئر نہیں بن سکے گا۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کے اندر اللہ کا خوف نافذ نہیں کیا، اللہ کے خوف کو ان کے دلوں کے اندر پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی جو جبروریت تھی، اللہ کی جو قہاریت تھی، اللہ کی جو قدوسی تھی، اللہ کی جو سبحانیت تھی، اللہ کی جو حکمت تھی، اللہ کی جو حاکمیت تھی، اس کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں ہم نے پیدا نہیں کیا۔ عزیزان محترم، یہ تعلیم جو اللہ سے دور کر دے، جو نیکی سے دور کر دے، یہ فتنہ ہے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے بندہ خود اپنے آپ کو تیار کر کے پیش کر دے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھے، اور اپنے اگر 2 نوالے ہوتے ہیں تو 1 نوالا اپنے بھوکے بھائی کو دے دے، حتیٰ کہ اپنا دوسرا نوالا بھی دوسروں کو دے کے بھوکا رہنا پسند کر لے۔ یہ ہے، یہ کیفیت ہم اپنے بچوں کے اندر، ہمارے اندر پیدا کریں۔ یہی روزے کا مطالبہ ہے۔ روزہ 12-13 گھنٹے بھوکے رہ جائیں، اور ایک بڑا افطار کا ایک ایسی میز سجا دی جائے کہ انواع اقسام کے وہاں پہ پھل لگ جائیں، اور اپنی بھوک و پیاس کو ہم راحت فراہم کرنے والے سامان جمع کر لیں۔ شہر کے اندر 30-30 کلومیٹر، 40-40 کلومیٹر جا کے ہم سحر کرتے ہیں۔ توقع کیجیے، ذرا تصور کیجیے، کیا ان چیزوں سے تقویٰ پیدا ہوگا؟ اللہ نے یہ مہینہ پاکیزگی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، اپنی زندگی کو اس کے قانون کے مطابق ڈھالنے کے لیے دیا ہے، لیکن ہم شہر کے لیے 30 کلومیٹر جاتے ہیں سحری کرنے کے لیے، اور بڑی بڑی میزیں سجاتے ہیں، اور وہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ افطار کس نے، دن بھر کی 14-15 گھنٹے کی محنت و مشقت کسی حرام کے مال سے اگر ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ کیا ہوگا۔ ہم نے اپنے آپ کو حلال سے بچا کے رکھا 14-15 گھنٹے تک، تاکہ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ لیکن وہی روزے کا افطار اگر ہم حرام مال سے کرتے ہیں تو پھر یہ روزے کا مقصد کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، اللہ کا جب خوف پیدا ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت سورہ ملک میں فرماتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جب میرا بندہ مجھے بغیر دیکھے ڈر جاتا ہے، مجھے نہیں دیکھتا، میں اس کی نظروں سے غائب ہوں، اس کی نظروں میں میں نہیں ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھتا، میں غائب ہوں، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے ڈر جاتا ہے، تو یاد رکھو لہم مغفرۃ واجر کریم، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کو بہت بڑا میں اس کو اجر دے دیتا ہوں۔ اللہ کو حاضر ناظر جاننا ہے، اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، غائب ہے، لیکن اللہ ہر چیز کے اوپر، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ یہ اس طرح سے غیب اسی رہا گیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ کیا غیب پہ ایمان؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، ہمارا ہر فعل، ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر جو بھی کام ہم کریں گے وہ اللہ کی علم میں برابر آ جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان کے ذریعے سے جب ہم اپنے آپ کو جب یہ رمضان میں اس کیفیت سے گزارتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم لگاتار 1 مہینہ ماحول بن گیا، کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب دیکھیے ماحول ہر جگہ، برائی کا ماحول بھی نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 1 آدھ آدمی بے روزہ ملے گا آپ کو۔ گھروں کا ماحول پاکیزہ، معاشرے کا ماحول پاکیزہ، بازار آپ دیکھیں گے، راستوں میں چلیں گے، یہ تو اس طرح سے نیکی کے لیے اب یہاں پہ محنت کرنی نہیں پڑے گی، کیونکہ ماحول بھی بن گیا ہے۔ تو اس ماحول سے اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، تو سنو میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویغفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ سے ڈر جاؤ گے نا تو میں تمہارے اندر حق و باطل کی پہچان پیدا کر دوں گا، صحیح اور غلط کی تمیز تمہارے اندر پیدا کر دوں گا، تمہارے فیصلے درست کر دوں گا۔ صحابہ کے فیصلے درست کس طرح سے تھے؟ حضرت ابو بکر کے فیصلوں کا اندازہ لگائیے، حضرت عمر کے فیصلوں کا اندازہ لگائیے کہ وہ کس طرح سے فیصلے درست کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر خشیت اللہ، خشیت الہی ان کے دلوں میں تھی، ہمیشہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے بھرے ہوئے رہتے تھے۔
اسی لیے اللہ نے ان کے اندر پہچان پیدا کر دی تھی، حق و باطل کی ایک فرقان ان کو عطا فرما دیا تھا۔ اگر اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہوگا تو یہ فرقان ہم کو نہیں ملے گی، یہ میزان ہم کو نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، میں تم کو فرقان دے دوں گا، فرق کرنے والی چیز دے دوں گا، وہ یکفر عنکم، اور میں تمہیں معاف کر دوں گا، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، وہ یغفر لکم، اور تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل بہت عظیم ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دے دیتے ہیں، دانائی دے دیتے ہیں، وزڈم دے دیتے ہیں اس کو۔ اللہ کا ڈر بہت بڑی حکمت ہے، دانائی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ کس طرح سے دیکھیے، ایک واقعہ میں تقوی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت خلیفہ دوم کے صاحبزادے، حضرت عمر نکل رہے ہیں راستے میں، گشت کے لیے رات میں نکل رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کی اور دو خواتین کی آواز آ رہی ہے بات چیت کی۔ آپ ٹھہرتے ہیں، گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کان لگا کے نہیں سنیں دیواروں کو، کیونکہ مکان چھوٹے ہوتے تھے، چلتے ہیں تو آواز بھی پڑ جاتی تھی کانوں میں، ٹھہر کے سنتے ہیں۔ تو وہ ماں اپنی بچی سے کہتی ہے کہ بیٹی آج جو ہے نا بکری نے دودھ کم دیا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ملا لے تو آج، تاکہ ضرورت پورے اپنے جتنے بھی گاہک ہیں ان کو بھی بھیج دیا جا سکے۔ تو وہ کہتی ہے کہ خلیفہ دوم امیر المومنین کا یہ حکم ہے کہ کوئی بددیانتی نہ کرے، کوئی خیانت نہ کرے، کوئی ناانصافی نہ کرے، تو اس طرح سے میں یہ دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹی کون سا خلیفہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، کیا امیر المومنین یہاں پہ موجود ہے؟ وہ تو اس کی نظر، ان کی نظروں سے اوجھل، وہ تجھے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے وہ لڑکی کیا جواب دیتی ہے، میری ماں امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن خلیفہ کا تیرا اور میرا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میں یہ کس طرح سے یہ خیانت کا کام کر دوں۔ یہ کیفیت ایک عام چرواہوں کے اندر تک تھی۔ تو اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے اس ملت کو، اس امت کو سربلندی عطا نہیں ہوگی۔ آج بے خوفی کا عالم ہے ہمارے اندر، ہم ڈرتے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں کہ دیکھیے ہم اپنے باس سے ڈرتے ہیں جس کی ہم ملازمت کرتے ہیں، جو ہے نا سسرا ساس داماد سے ڈرتے ہیں، بہو ساس سے ڈرتی ہے، ہم اپنے قبیلے سے ڈرتے ہیں، اپنی برادری سے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے نا باطل حکمرانوں سے ہم ڈرتے ہیں۔ ان کا اتنا خوف ہمارے دلوں میں آ گیا ہے کہ حق بات بلند کرنے سے ہم اپنے آپ کو ڈر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا نا، میں تمام خوف کو تمہارے دل سے نکال دوں گا، دنیا کے تمام خوفوں کو میں تمہارے دل سے نکال دوں گا۔ عزیزان محترم، یہ رمضان اسی خوف کو ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے آتا ہے تاکہ ہم تقوی سے اپنے آپ کو سرشار کر لیں، اپنی زندگی کو پاکیزہ کر لیں۔ اور ایک واقعہ آپ دیکھیں گے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑی بانخوار عورت اندر داخل ہوتی ہے۔ حضرت عمر جھٹ سے اپنی چادر نکالتے ہیں، نکال کے بچھا دیتے ہیں، بچھا دے کے اس عورت کو اس کے اوپر بٹھاتے ہیں اور خود چادر کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں امیر المومنین، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے انسانوں میں افضل صدیق اکبر ہیں، لیکن آپ یہ کس طرح؟ تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا سعد بن ربیع کی بیٹی ہے جو جنگ احد میں انہوں نے اپنی جان آفرین کو دے دی تھی، اور مواسات کا عبد الرحمن بن عوف کو جس طرح سے مدینے کی ہجرت کے بعد جو بھائی کا جو بھائی چارگی پیدا کی گئی تھی، مواسات کا معاملہ، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی سعد بن ربیع کے حوالے کیا گیا تھا۔ تو جب ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ہر بندے کے اندر جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو وہ اپنے آپ کو تیار کر لے گا اپنی آخرت کے لیے۔ جب اللہ کا خوف اس کے اندر نہیں ہوگا، اس کے اندر بے خوفی آ جائے گی، تو وہ نہ صرف دنیا کو اپنی تباہ کر لیتا ہے بلکہ دائمی اور جو خسران عظیم جس کو کہتے ہیں، آخرت اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرما دیا ہے کہ جب بندے کے اندر، میں اپنے بندوں، اللہ رب العزت کا بھی یہ حکم ہے کہ میں اپنے بندوں کے اندر دو خوف کو جمع نہیں کروں گا، اس کے اندر یا تو دنیا کا خوف ہوگا یا صرف میرا خوف ہوگا۔ جو دنیا سے ڈر گیا تو آخرت میں اللہ کے پاس اس کو اس کے قہر و غضب کا اور اس کے خوف کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر جو دنیا میں اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، آخرت میں آخرت کے ڈر اور عذاب سے اور اس کے خوف سے اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ اسی لیے
بزرگان دین کے بارے میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر اولیاء کی کرامات بتانے کے لیے ایک آیت پڑھائی جاتی ہے، سورہ یونس کی آیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا خوف اور غم؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی تمام زندگی اللہ کے خوف کے اندر رہ کر گزاری ہے، اسی لیے اللہ رب العزت ان کو آخرت کے خوف سے ان کو بری الزما کر دے گا، ڈر نکال دے گا اللہ کا، کیونکہ انہوں نے ایک پرہیزگارانہ زندگی گزاری ہے۔ یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں حضرات محترم۔ روزہ اسی لیے آتا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں بسا دے، تقوی کو مضبوط کر دے۔ آپ دیکھتے ہیں انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہیں گھر میں، فریج پھلوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن ہمارے اپنے نفس کو کہتے ہیں، دیکھتے ہیں جا کے رکھے ہوئے کھانا، دل للچاتا ہے، شدت کی بھوک ہے، شدت کی پیاس ہے، فریج کھولتے ہیں، اب نفس کہتا ہے کہ ایک گھٹ پی لے، کچھ ایک لقمہ کھا لے، تیرے جائز کمائی کا، تیرے اپنے پیسوں کا ہے، بھلا تو کیوں نہیں کھاتا؟ نفس اس کو للچاتا ہے، نفس اس کو اکساتا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں کھا سکتا، کیونکہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے اور مجھے میرے رب نے منع کیا ہے کہ میں حلال چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں اپنے آپ کو روکوں۔ جب یہ کیفیت روزہ بندے کے اندر پیدا کر دیتا ہے، 29-30 دن تک ہم اس پریکٹس سے گزرتے ہیں، تو بھلا اندازہ لگائیے کہ آنے والے 11 مہینوں میں جب یہ بندہ حلال چھوڑ رہا ہے تو کس طرح سے حرام کو اختیار کرے گا، لوگوں کا حق کس طرح سے مار کے کھائے گا، لوگوں کے اموال کو کس طرح سے چھین کے کھا لے گا، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گا، کس طرح سے شریعت الہی کی پامالی کرے گا۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے روزہ آیا ہے، 8 گھنٹے سو کے گزارنے کے لیے نہیں۔ ارے بہت سختی ہے دھوپ میں فجر کے بعد سو جاتا ہوں، 3 بجے اٹھتا ہوں، ظہر دیر سے پڑھتا ہوں۔ ارے یہ احساس پیدا کرنے، روزہ اب کہتے ہیں کہ روزہ لگ رہا ہے، ارے میرے بھائی روزہ لگنے کے لیے ہی رکھا جاتا ہے کہ تاکہ اندر احساس پیدا ہو، اس کو پیاس محسوس ہو، اس کو بھوک محسوس ہو، اس کے اندر نفاذ کمزوری محسوس ہو، وہ اپنے آپ کو کمزور و ناتواں محسوس کرے تاکہ دوسرے کمزور اور ناتوانوں کے حق کے لیے وہ اپنے آپ کو کھڑا کر سکے۔ یہ روزہ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اولیاء اللہ کے لیے کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے نا، اس طرح سے بندہ اگر ڈر جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کو کما حقہ اگر پہچان کر تم دعا کرو گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ معرفت الہی سے ہمارا روزہ محروم رہ گیا تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ اللہ کی کبریائی کو ہم نے نہیں پہچانا، اللہ کی قہاریت کو ہم نے نہیں پہچانا، اللہ کی جبروت کو ہم نے نہیں پہچانا، اللہ کی حاکمیت کو ہم نے نہیں پہچانا، تو پھر روزہ کیا کیا ہم کو؟ بھوک پیاس کے سوا ہم کو کیا ملا؟ عزیزان محترم، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرے ڈر سے، میرے سامنے حاضر ہونے سے ڈر گیا، میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ سورہ رحمان کی آیت ہم اکثر پڑھتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اے میرے بندو، جو میرے سامنے ٹھہرنے سے ڈر جاتے ہو، تم میرے سامنے میرے حضور میں پیش ہونے سے ڈر کے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں تمہیں 2 جنتیں عطا کروں گا۔ یہ خوف خدا ایک جنت نہیں، 2 جنتیں۔ ہم قرآن کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن یعلمون تعلمون، کہ قرآن کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے ہم نے۔ قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئی ہے، یہ زندگی میں حرکت پیدا کرنے کے لیے آئی ہے، یہ زندگی کو پاک کرنے کے لیے آئی ہے، آپ کے فیصلے خدا کے منشے کے مطابق بنانے کے لیے آئی ہے۔ کیا کر دیے؟ کوئی مرتے ہیں تو سرانے بیٹھ کے اس کی مغفرت کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ مردوں کی کتاب نہیں، یہ اللہ بھی مردوں کا اللہ نہیں، زندوں کا اللہ ہے۔ یہ اللہ زندہ ہے، حیو ہے، قیوم ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ایسے رب کے بندے ہو کر بے خوفی کی زندگی گزارتے ہو۔ ذرا خوف الہی کو اپنے دلوں میں جاگوزی کرو۔ یہ روزہ وہی مطالبہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک شخص تھا، صحیح بخاری میں، مسلم میں اور دیگر کتب احادیث میں ہی اس کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی تھا، جب اس کا وقت آخری آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر بولا کہ میں کیسا باپ ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے نیک بہترین باپ ہیں، بہترین سلوک کیا ہم نے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھ سے کوئی بھلائی کا کام نہیں ہوا۔
میں اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے میں میرے رب کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں، میں نے گناہوں میں اپنی زندگی کو تباہ کر لیا۔ وہ کہتا اپنے بیٹوں سے جب میں مر جاؤں نا مجھے ڈر ہو رہا ہے اللہ میرا مواخذہ کرے گا، مجھ پہ عذاب نازل کرے گا، بیٹے ایک کام کرو تم لوگ، میں جب مر جاتا ہوں تو مجھے نظر آتش کر دینا، جلا دینا، اور جو میری ہڈیاں بچ جاتی ہے جو گوشت جلنے کے بعد اس کو پیس دینا، اور جب آندھی ایک تیز آندھی جب آئے گی نا اس آندھی میں میری اس راگ کو اور میرے ہڈیوں کے یہ جو پیسٹ ہے اس کو بھی آپ اڑا دینا، منتشر کر دینا، تاکہ میں رب کے حضور سے اللہ رب تو جانتے ہیں ہم اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہواؤں کو حکم دے گا کہ وہ ذرات کو ایک جگہ کریں، جب وہ ذرات ایک جگہ آ جائیں گے اور پھر اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا تو بندے سے کہے گا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی، اپنے آپ کو نظر آتش کیوں کیا؟ تو اللہ رب العزت کے سامنے بندہ کہے گا یا اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہونے سے ڈر رہا تھا، صرف تیرے محض خوف کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں کو گواہ کر کے، فرشتوں گواہ رہو کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، حق کہہ رہا ہے، میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں کیونکہ اس نے میرے ڈر کی خاطر یہ حرکت کو کیا ہے۔ تو عزیزان محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے آنکھ سے مچھر کے پر، مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ نکل جائے تو اللہ رب العزت تم پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، پریشان حالوں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن روتے نہیں ہیں، تشکر کا جذبہ نہیں آتا ہمارے اندر، اللہ کا شکر، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بھائی کے بچے پھٹے کپڑوں میں ہیں، میرے بچے لاکھوں روپے کے کپڑے پہن کے عید مناتے ہیں۔ حضرات یہ تو صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، اپنے نوالے دوسروں کے منہ میں رکھنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو فیسٹیوٹیز کا مہینہ بنا دیا، دعوتوں کا مہینہ بنا دیا، اس کو انٹرٹینمنٹ کا مہینہ بنا دیا، تفریح کا مہینہ بنا دیا۔ یہ تفریح کا مہینہ نہیں ہے عزیزان محترم، یہ آنے والی زندگی کو روزہ دارانہ طریقے سے گزارنے کی پریکٹس کا، اور یہ وہ کورس اللہ نے عطا کیا ہے، یہ 29 دن 30 دن، کہ اس کورس کے ذریعے سے ہم آنے والی زندگی کو پاکیزہ کر لیں، تقوی کے مطابق بنا لیں۔ یہ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت جب حشر کا میدان ہوگا، جب حساب کتاب کے لیے میزان لگا دی جائے گی، 1 to 1 فیصلہ ہوگا، کوئی بھی جو ہے نا گروپ کے اندر نہیں جائے گا۔ میں جماعت اسلامی کا ممبر ہوں تو میرا جواب میرا امیر نہیں دے گا، مجھے اپنے کو جواب دینا پڑے گا، ہر بندے کو اپنا جواب دینا پڑے گا، انبیاء کو بھی جواب دینا پڑے گا، ان سے بھی سوال کیا جائے، ہر بندے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 سوال ایسے ہوگے جس کو دیے بغیر کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا، زمین اس کے پیروں کو جکڑ لے گی۔ پہلا سوال کیا ہے؟ زندگی کیسے گزاری؟ تو جو ہم نے مہلت دی تھی 50 سال کی، 40 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، تو اس نے اس زندگی کو کس طرح سے بسر کیا؟ طاغوت کی پیروی کی یا میری شریعت کی پیروی کی؟ میرے قرآن کو پسے پوچھ ڈالا یا میرے قرآن کے مطابق تو نے اپنی زندگی کو بسر کیا؟ یہ سوال ہوگا، یاد رکھیے، اس سوال کو ذہنوں میں رکھیے۔ اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ خشیت الہی ہمارے دلوں میں انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی، اور اس کے بعد حیات کا سب سے بہترین دور جو ہوتا ہے، کسی بھی انسان کی زندگی کا بہترین دور اس کی جوانی ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں جوانی تو نے کس عمل میں کس طرح سے بسر کی؟ ہونا تو یہ تھا کہ خیر کو نافذ کرنے کے لیے، خیر کو قائم کرنے کے لیے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے تیری توانائیاں صرف ہوتی، لیکن تو نے کیا کیا؟ ناجائز کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا یا جائز کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا؟ جوانی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا عزیزان محترم، مال جو کر رہے ہیں نا بھاگ دوڑ، مال کہاں سے کمایا؟ جائز طریقے اختیار کیے یا ناجائز طریقوں سے مال تو نے کمایا؟ اللہ نے جن باتوں سے تجھے روکا تھا ان باتوں سے روکتے ہوئے تو نے مال کمایا، یا اللہ کی باتوں کو پسے پوچھ ڈال کر تو نے مال کما لیا؟ مال کہاں سے کمایا؟ اس کے بعد چوتھا سوال ہوگا کہ مال کو کہاں پہ خرچ کیا؟ جائز جگہوں پہ خرچ کیا یا ناجائز جگہوں پہ خرچ کیا یا فضول کاموں میں اسراف سے کام لیا؟ یہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہوگا کہ 5واں جو سوال ہوگا، علم، تو نے کتنا علم حاصل کیا تھا، اس پر تو نے بھلا عمل بھی کیا ہے؟ تو ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ باقی ہے۔ ایک حدیث تو بھی جانتے ہیں، ایک آیت تو بھی جانتے ہیں، یا کم سے کم اس کا مفہوم ان کے ذہنوں میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی وہ انی ولو آیا، میری بات دوسروں تک پہنچا دو اگر کہ وہ ایک بات کیوں نہ ہو۔
عزیزان محترم خود قرآن پڑھیے تاکہ آپ کو دیکھ کے آپ کے بیوی بچوں میں جذبہ پیدا ہو کہ میرے باپ اور میرا شوہر قرآن پڑھتا ہے اور ان لوگوں کو ترغیب ملے. قرآن کو ترجمے سے زور سے پڑھو تاکہ اپنی بیویوں کے کانوں میں آواز پڑ جائے, اپنے بچوں کے کانوں میں آواز پڑ جائے, اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں بس جائے. یہ پیدا کرنا ضروری ہے عزیزان محترم. اور آج کیا ہو گیا ہے معاملہ, سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا. تھوڑا ہنسو زیادہ رو, تھوڑا ہنسو زیادہ رو. لیکن آج ہمارا معاملہ روتے ہی نہیں ہے. جب روئیں گے نہیں تو یہ دل نرم کیسا پڑے گا. اللہ کے حضور ٹھہر جائیے, نمازوں میں روئیے, دعاؤں میں روئیے, گڑ گڑائیے. آج ملت اسلامی کی حالت بہت بدتر ہو چکی ہے. ہر ایک چیز رسی کو سانپ سمجھ رہے ہیں, بلی کو شیر سمجھ رہے ہیں, طاغوت کو کیا بہت بڑی طاقت سمجھ رہے ہیں. جب یہ خوف تمہارے دلوں سے نکل جائے گا, اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں آ جائے گا, تو پھر یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے پہاڑ کو بھی تم جگہ سے ہلا دے سکتے ہو اپنی دعاؤں کے ذریعے سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ سیام کے ذریعے سے ہمارے اندر خوف خدا کو پیدا کر دے, تقوی کو پیدا کر دے, تشکر کے جذبے کو پیدا کر دے, اور ہدایت کا سامان جو قرآن مجید ہے اس کو پڑھنے, سمجھنے, اس کو عمل کرنے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم کو توفیق و ہدایت عطا فرمائے. جو فلسطین کے مجاہدین ہیں جن کی سحری بھی بڑی پریشان کن ہے, جن کا افطار بھی بہت پریشانی سے ہو رہا ہے, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے اور تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دے اور اس دین کو اس دنیا میں نافذ کر دے. اور اس دین کو نافذ کرنے کے لیے یا رب العزت ہماری خدمات کو تو قبول فرما لے, ہماری جانوں کو قبول فرما لے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.